میرا جو میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں تھا، میری تو صرف اپنی زندگی کا جو تجربہ تھا، جو ساری دنیا میں دیکھی، کانٹراسٹ دیکھتا تھا. آدھا وقت انگلینڈ میں یونیورسٹی میں گزارتا تھا، یونیورسٹی کے بعد کرکٹ کی وجہ سے آدھا وقت میں پاکستان گزارتا تھا. تو یہ سارا وقت میں موازنہ کر سکتا تھا دونوں معاشروں کا، جو اور شاید لوگ میرے سے بہت عقل والے لوگ ہوں گے، لیکن ان کو اس طرح کی اپرچونٹی نہیں تھی کہ جو میرے پاس تھی. تو میں اپنے تجربے کے اس کے اوپر پہنچا اس نتیجے پہ کہ اگر ایک معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہے، وہ معاشرے میں خوشحالی نہیں آتی. ابن خلدون اپنی وہ جو مسلمانوں کی بلکہ دنیا کا ایک اپنی ٹائم کا جس کو کہتے ہیں فادر آف ماڈرن ہسٹوگرافی، اس سے بڑا کوئی ذہن نہیں تھا. وہ لکھتا ہے کہ میری زندگی کا تجربہ قرآن پڑھ کے بھی اور زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی ایک مقصد سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. اور یہ جو ونسٹن چرچل کی جو بات کی جاتی ہے جب برطانیہ تباہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ تب کہتا ہے، وہ پوچھتے ہیں جی ہم بچ جائیں گے؟ اس نے کہا کیا اگر آپ کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو آپ تباہ نہیں ہو سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ میں 26 سال پہلے اس تحریک انصاف کی تحریک کا نام رکھا تھا. رول آف لا جو ہے وہ فنڈامنٹل چیز ہے جو فرق کرتا ہے معاشروں میں. دنیا میں 130 نمبر پہ ہے. سوئٹزرلینڈ دنیا میں نمبر 1 پہ ہے. رول آف لا انڈیکس میں سوئٹزرلینڈ نمبر 1 پہ ہے، ہم 130 پہ ہیں. سوئٹزرلینڈ کے جو، کیونکہ میں نے سوئٹزرلینڈ دیکھا ہوا ہے، اس کی صرف کمال ایک ہے کہ ان کے زبردست پہاڑ ہیں. پہاڑوں کے اوپر لوگ جاتے ہیں، ٹورزم ہوتی ہے، سردیوں میں اسکیئنگ ہوتی ہے. اور ہمارا جو پہاڑ ہیں دگنے ہیں سوئٹزرلینڈ سے. ہمارا ناردرن ایریا سوئٹزرلینڈ سے دگنا ہے. جو خوبصورتی ہے وہ سوئٹزرلینڈ سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن سوئٹزرلینڈ خوشحال ہے. صرف اپنی پہاڑوں کی ٹورزم سے سوئٹزرلینڈ $60 ارب سال کا کماتا ہے. $60 ارب. چھوٹا سا سوئٹزرلینڈ. ہماری ساری ملک کی ایکسپورٹس ہماری تاریخی تھی $30 ارب $31 ارب یا $32 ارب. ان کو صرف ٹورزم سے $60 ارب ملتا. سوئٹزرلینڈ ٹورزم سے پیسے اس لیے نہیں بناتا کہ ان کی ملک میں خوبصورتی زیادہ ہے، وہ اس لیے بناتا ہے کہ وہاں رول آف لا ہے. وہاں کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اس ملک کے اندر ان کی عدالتیں انصاف کرتی ہیں. اس کے ملک کے اندر جو عام شہری ہے اس کو اس کے ملک کا قانون مکمل طور پہ تحفظ دیتا ہے طاقتور سے. اور جب ایک کمزور انسان کو اس کے ملک کا انصاف کا نظام تحفظ دیتا ہے، وہ انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی سمجھنی ہے کہ صرف آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے. بڑے کام صرف آزاد انسان کرتے ہیں. غلام ملک کے اندر بھی اگر ایک انسان آزاد ہو وہ اس ملک میں بھی اوپر چلا جاتا ہے. میں ہمیشہ 2 انسانوں کی بات کرتا ہوں جو غلام ہندوستان میں بڑے ہوئے، قائد اعظم اور علامہ اقبال. آزاد ذہن تھے. فلسفہ دیکھیں علامہ اقبال کا. شاید میں نہیں سمجھتا، میں کوئی اتنا بڑا اسکالر نہیں ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پچھلے 500 سال میں کوئی مسلمان ذہن اس قابل تھا، اتنا بڑا ذہن تھا جو علامہ اقبال تھا. اور قائد اعظم سارے برٹش انڈیا کے اندر سب سے قابل لائر سمجھے جاتے تھے، سب سے زیادہ ان کی فیس ہوتی تھی. تو قائد اعظم کا دیکھ لیں کہ وہ ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد ذہن تھا، جو وہ آزادی کی بات کرتے تھے، جو ان کی رسپیکٹ تھی، خودداری تھی. قائد اعظم کو سنیں ذرا، اس کی ساری آپ تقریریں سنیں، ان کے مخالف کے کامنٹ سنیں قائد اعظم کے اوپر. تو یہ بڑے کام صرف آزاد ذہن کرتے ہیں. جو انوویشنز اور انوینشنز ہیں وہ صرف آزاد ذہن کرتا ہے.
غلام ذہن صرف اچھا غلام بنتا ہے